السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبد المعز اور بچت کرنے کے حوالے سے جو سیریز میں نے شروع کی تھی اس میں آپ کو مزید ابھی ٹپس بتاؤں گا جن کے ذریعے آپ جو ہے ذمہ داری کے ساتھ آپ بچت کر سکتے ہیں. تو چلے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مزید جو رہ گئی ہیں ٹپس وہ کون کون سی ہیں. نمبر 8 جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ بچت کرنا شروع کر دیں. آج کا کام کل پر ویسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ جو بچت کا جو معاملہ ہے یہ آپ آج سے ابھی سے کرنا شروع کر دیں. اور ابھی سے آپ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ اپنا جو ہے بجٹ اس کو ڈیفائن کر لیں. آپ اپنے جو ایکسپنسز ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کریں اور جو آپ نے جو بھی معاملات ہیں آپ کے خرچنے کے حوالے سے بجٹ کے اندر جیسے لگژریز ہیں ان کو بھی آپ ڈیفائن کر دیں. اور آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں جو ہے زیادہ ہی میں شروع سے بچت کرنا شروع کر دوں. آپ بلکہ تھوڑی بچت سے آپ سٹارٹ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہیبٹ ہے سیونگ کی وہ بنے گی. گریجولی آپ اس کو پھر بڑھا بھی سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی کہ مجھ سے زیادہ میں نہیں بچا سکتا, میں ایک مہینے میں 1000 روپیہ جو ہے وہ مشکل سے بچا سکتا ہوں, یا میں 500 روپیہ جو ہے میں مہینے میں مشکل سے بچا سکتا ہوں, میں 200 روپیہ جو ہے مہینے میں بچا سکتا ہوں. تو آپ کو یہ سٹیپ ابھی اٹھانا چاہیے. جتنی بھی اماؤنٹ کم سے کم آپ بچا سکتے ہیں وہ ابھی سے آپ بچانا شروع کر دیں. اور کل تک نہ دیکھیں کہ میں کل سے یا اگلے مہینے سے میں بچانا شروع کر دوں گا. یہ کل یا اگلا گھنٹہ یا یہ اگلا مہینہ یا اگلا سال یہ کبھی نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ نے جو کام کرنا ہے آپ ابھی سے سٹارٹ لیں, ابھی سے پیسہ جو ہے اس کو بچانا شروع کر دیں اپنے فائدے کے لیے. نمبر 9 ٹپ یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ نے بچت کرنی ہے تو آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے ضرور سوچنا ہے. اس کے لیے آپ نے ضرور پلان بنانا ہے, کیونکہ اگر آپ کی زندگی ہے اور آپ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ گمان ہے, غالب گمان ہے کہ آپ جو ہے جیسے نیچر ہے, فطرت ہے انسان کی کہ آپ بچے تھے, بڑے ہوئے, پھر جوان ہوئے, پھر آپ کی جو ہے ادھیڑ عمر آئی اور پھر آپ جو ہے بوڑھے ہو گئے. تو ایک ایج ہوتی ہے, لمٹ ہوتی ہے ایج کی, اس ایج تک آپ کام کر سکتے ہیں. اس ایج لمٹ کے بعد آپ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کرنا چاہیں بھی تو آپ نہیں کر سکتے. اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. آپ کی جو انرجیز ہوتی ہیں وہ ڈکلائن ہو جاتی ہیں. آپ کے جو اعضاء ہیں, آرگنز ہیں, وہ بھی اس طریقے سے کام نہیں کرتے, فنکشنل نہیں ہوتے, اور ان کا رسپانس جو ہوتا ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا. آپ کا جو دماغ ہے, برین ہے, وہ بھی اس طریقے سے افیکٹو نہیں ہوتا اور ایفیشینٹ نہیں ہوتا. تو آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ نے اس ایج کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے اور اس کے لیے بھی آپ نے پلان بنانا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے لیے پلان بنائیں. آپ ضرور پلان بنائیں اور اس کے لیے جو سیونگ کرنی ہے اس کو بھی ابھی سے سٹارٹ کریں. آپ کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے بڑھاپے کے لیے اور اپنی بڑھاپا تو نہیں کہوں گا میں بلکہ یہ کہوں گا کہ جب آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے, ریٹائر ہو جائیں گے, کنسیڈر کریں گے اپنے آپ کو کہ میں ریٹائر مجھے ہو جانا چاہیے, میں اب کام نہیں کر سکتا, تو اس وقت کے لیے آپ ابھی سے جو ہے بچت کرنے کا پلان بنا لیں. سوچ لیں کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے میں نے یہ ریٹائرمنٹ کے لیے رکھنی ہے. ایک سیونگ جو ہے وہ جنرل ہے, ایک سیونگ جو ہے وہ اسپیشل آپ نے ریٹائرمنٹ کے لیے رکھنی ہے. اتنی اماؤنٹ جو ہے میں ڈیلی یا منتھلی میں جو ہے, ڈیلی تو نہیں یہ فیزیبل نہیں ہے, بلکہ منتھلی جو ہے میں اتنی اماؤنٹ میں اپنی سیونگ یہ کروں گا ریٹائرمنٹ کے لیے. نمبر 10 ہے جی کہ آپ نے جو سیونگ کرنی ہے سٹاک مارکیٹ کے لیے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرنی ہے. کافی لوگ سٹاک مارکیٹس میں انویسٹ کرتے ہیں پیسہ,
بیسیکلی اسٹاک مارکیٹس کی جو ورکنگ ہے وہ میں ابھی تو نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن شارٹ میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اسٹاک مارکیٹ سے میں انویسٹ کر کے پرچیز کر سکتے ہیں اور سیل کر سکتے ہیں، اور یہ جو پرچیزنگ اور سیلنگ ہے یا سیلنگ اور پرچیزنگ ہے، اس میں آپ پروفٹ کما کے آپ پیسہ بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں لوگ رسک بھی لیتے ہیں جو کہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑی احتیاط کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں اور پھر ٹریڈ کریں۔ تو ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، ابھی تو میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کوئی بھی رسکی موو جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کر کے آپ نے اس کے اندر اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس میں آپ نے جو ارننگ کرنی ہے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ کرنی ہے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک جو ہے یہ بچت کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ جو ہے تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے اس سے جو ہے وہ کما سکتے ہیں اور آپ سیونگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اسٹاک مارکیٹس ہیں ان میں لوگ پیسہ انویسٹ کر کے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے جو ہے وہ بچت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے بچت کرنے کا۔ نمبر 11 یہ ہے کہ اگر آپ اس سے خوفزدہ ہیں کہ آپ بچت نہیں کر سکتے تو آپ نے اس سے ڈسکریج نہیں ہونا، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ پیسہ بچانا مشکل کام ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کر سکیں۔ جن لوگوں کی عادت بن گئی ہے بچت کرنے کی، ان کے لیے تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ابھی عادت نہیں بنی اور آپ اس سے خوفزدہ ہیں کہ یہ میں پیسے کیسے بچاؤں گا، تو آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا، بلکہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ ابھی سے پیسہ بچانا شروع کر دیں اور اپنی چیزوں کو الائن کر لیں، اپنی چیزوں کو لسٹ کر لیں، لسٹ ڈاؤن کر لیں، کون سی ضروری چیزیں ہیں، کون سے غیر ضروری ہیں، کون سے خرچے ضروری ہیں، کون سے غیر ضروری ہیں، میرا بجٹ کیا ہے، اور ابھی سے آپ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ جو ہے وہ بچانا شروع کر دیں۔ تو آپ نے اس سے بالکل نہیں گھبرانا کہ میرا لانگ ٹرم جو پلان ہے وہ کیسے اچیو ہوگا۔ آپ پہلے چھوٹے چھوٹے جو گولز ہیں ان کو اچیو کریں، بلکہ ایون میں یہ کہوں گا آپ نے اگر جوتے لینے تو یہاں سے سٹارٹ کریں، جوتے سے بھی اگر کوئی کم ترین کوئی چیز ہے، کوئی کم قیمت چیز ہے، اس سے شروع کریں۔ آپ پھر آپ کی یہ آہستہ آہستہ جو عادت ہے یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ ڈیولپ ہوگی، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آپ لانگ ٹرم جو آپ کے جو مشنز ہیں، جو گولز ہیں بچت کے، ان کو آپ اچیو کرنے میں آپ کو آسانی محسوس ہوگی، اور یہ آپ کی ایک بیسیکلی ہیبٹ بن جائے گی، عادت بن جائے گی۔ ابھی آپ کو گھبراہٹ اس لیے ہوگی کہ یہ عادت آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ عادت آپ کی بن جائے گی تو پھر آپ کو پیسے بچانے کا یا اس کے بارے میں سوچنے کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی گول کو ڈیفائن بھی کر سکیں گے، اور پھر اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو جو کچھ بھی کرنا پڑے گا آپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور اس گول کو آپ اچیو کر لیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ جو ٹپس تھیں 11 ٹپس میں نے آپ کو بتائیں ذمہ داری کے ساتھ بچت کرنے کی، ان سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے مزید جو کنٹینٹس ہیں پیسے بچانے کے یا بچت کرنے کے، جیسے کہ آپ اپنے ایکسپنسز کو کٹ کیسے کر سکتے ہیں، کون سے ایسے ٹپس ہیں، کون سے ایسے ایکسپنسز ہیں، کن طریقوں سے آپ اپنے ایکسپنسز کو کٹ کر سکتے ہیں، اور ان میں کون سے ایکسپنسز ضروری ہیں، کون سے غیر ضروری ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ بھی ایک پوری سیریز ہے، اس سیریز کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ اسٹے ٹیونڈ رہیں، اور یہ جو ویڈیو تھی اس کو آپ نے اپنے سرکلز میں ضرور شیئر کرنا ہے، اور اس سیریز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔